فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا لفظ فاتحہ سے نکلا ہے۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور فاتحہ کھولنے والی، ابتدا کرنے والی۔ تو اس صورت سے چونکہ قرآن مجید کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے بھی اس کا نام الفاتحہ ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے، اور یہ پہلی صورت ہے جو پوری کی پوری ایک ہی بار نازل ہوئی۔ اس صورت کے مزید نام بھی ہیں۔ کب کسی کے نام زیادہ رکھے جاتے ہیں؟ جب اس سے بہت پیار ہوتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، اس کی وجہ سے اس کے سب سے زیادہ نام ہیں دوسری صورتوں کے مقابلے میں۔ اس کا ایک نام ہے ام القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ اٹ مینس کہ اس میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ باقی ڈیٹیلز پورے قرآن میں ملتی ہیں، لیکن یہ صورت مقدمہ کے طور پر پہلے آئی ہے۔ اس کا ایک نام الشفا بھی ہے۔ ویسے تو قرآن پورے کا پورا شفا ہے، لیکن خاص طور پر دم کے لیے ان آیات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی بیمار ہو تو آپ اس صورت کو 7 دفعہ پانی پہ پڑھ کے اس مریض کو پلا سکتے ہیں، یا مریض پر ڈائریکٹ دم بھی کر سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے ذریعے۔ اس کا نام الصلاۃ بھی ہے، اس کا نام السبع المثانی بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم ترین صورت ہے، اور اس کی عظمت کی ایک وجہ کیا ہے کہ اس کو نماز میں پڑھنا فرض قرار دے دیا گیا۔ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص ساری نماز پڑھ لے لیکن سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں، اس کو دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو یہ نماز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے۔ جیسے انسان کی بیک بون کو کچھ ہو جائے تو انسان نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ نماز جس میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو، وہ نماز کیسی ہے؟ جیسے پڑھی ہی نہیں، جیسے ہے ہی نہیں۔ اور اس کو السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سبع المثانی کا مطلب ہے بار بار دہرائی جانے والی آیات۔ کتنی بار ہم دہراتے ہیں ان آیات کو؟ 5 تو الحمدللہ فرض نمازیں ہیں، اور ان فرض نمازوں میں 17 تو فرض ہیں، اور فجر کی 2 سنتیں تو بہت ہی اہم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کو کبھی سفر میں چھوڑتے تھے، نہ کبھی گھر میں، نہ بیماری میں، کسی حال میں فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی سنتیں بھی بہت اہم ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں پوری کر لے، میں اسے جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہوں۔ جنت میں گھر کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو دن میں 12 سنتیں پوری کرے فرض نماز کے علاوہ۔ دیکھیں، ہم سب گھر چاہتے ہیں۔ ہر عورت کو گھر بنانے کا، گھر خریدنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ یہ فطری شوق ہے، یہ پرندوں اور جانوروں میں بھی ہوتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور گھر بھی کیسا خوبصورت ترین گھر بنانے کا ہمیں شوق ہوتا ہے۔ تو کوئی گھر جنت سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایک وعدہ ہے کہ 12 پوری کر لو تو یہ مل جائے گا، تو ہم اس کے لیے سستی کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ہم نے فرض پڑھ لیا، فرض پورا ہو گیا ہمارا، اور بس سنتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کائنڈلی آج سے آپ اپنے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آپ سنت نماز بھی ضرور پڑھیں گے، صرف فرض نہیں پڑھیں گے، سنتیں بھی پوری کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ثابت ہوا پھر کہ یہ اہم ترین صورت ہے۔ اس کا نام الفاتحہ اس لیے کہ یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ فاتحۃ القرآن ہے۔ اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے دیکھیے لفظ ہے الحمد۔ الحمد میں حمد جو ہے ح میم دال، اصل میں یہ ایک روٹ ہے اس کا حمد۔ حمد الگ لفظ ہے، الگ لفظ ہے۔ عربی زبان میں اسم کی پہچان کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ اسم کے اوپر تنوین آتی ہے، یا پھر اسم کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کا استعمال ہے الحمد،
ال کے کئی معنی ہوتے ہیں. اگر یہ اسم کے اوپر آتا ہے تو ال جو ہے یہ پراپر ناؤن کے لیے آتا ہے، کسی عام کو خاص بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر پھر کیا معنی ہوا؟ خاص تعریف. الحمد خاص تعریف. اگر اسم کے اوپر تنوین آ جائے تو وہ عام کا معنی دیتا ہے، یعنی کامن ناؤن ہوتا ہے، اور اگر اسم کے اوپر ال آ جائے تو پراپر ناؤن بن جاتا ہے، معرفہ کا معنی دیتا ہے. تو حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف. دیکھیں ایک لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے مدح. مدح کا معنی بھی تعریف ہوتا ہے، لیکن وہ تعریف مخلوق کے لیے. عموماً لوگ بادشاہوں کی تعریف میں قصیدے لکھتے تھے، تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے. حمد ہوتا ہے کسی کے کمال کی تعریف کرنا، اور حمد جو ہے صرف اس کے لیے ہوتی ہے جس میں پرفیکشن ہوتی ہے، اور پرفیکشن صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اس لیے الحمد بھی اللہ کے لیے ہے، اور پرفیکشن کے ساتھ اس تعریف میں محبت اور تعظیم بھی ہوتی ہے. تو حمد کا معنی کیا ہوا؟ حمد کس پر؟ اس کی پرفیکشن پر. کیسی تعریف؟ جس میں کیا ہو؟ جس میں محبت ہو، تعظیم ہو. للہ، لی ایک الگ حرف ہے، اللہ ایک الگ لفظ ہے. عربی زبان میں کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف بھی ایسے ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں. تو لی کا مطلب ہے کے لیے، یعنی فار کے میننگ میں جاتا ہے. للہ، اللہ کے لیے. اللہ کا لفظ الہ سے ہے، اور الہ کہتے ہیں معبود کو، یعنی جس کی عبادت کی جائے. اللہ ایسا معبود ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس نے اتنا کچھ بنا رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہماری عقل گم ہو جاتی ہے، ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے. تو وہی معبود ہے، وہی حمد کے قابل ہے. الحمدللہ، ساری حمد، ساری تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. پرفیکٹ تعریف، محبت والی تعریف، اس کی عظمت پر مبنی تعریف، سچی تعریف، حقیقی تعریف، ساری کی ساری تعریف للہ، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. کسی اور کے لیے ہے تو وہ حمد نہیں ہے، وہ مدح ہے، بس سمپل پریز ہے. یہ فرق ہے. مشکل یہ ہے کہ نہ اردو میں نہ انگریزی میں کسی بھی زبان میں حمد کے مقابل کوئی لفظ ہے ہی نہیں جو یہ معنی دے آپ کو سارا. انگریزی میں پریز میں دیکھیے ڈکشنری میں یہ سارا معنی ہے اس کے اندر. اردو میں تعریف تو بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے. تو جب ہم صرف ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو قرآن اندر نہیں اترتا، وہ لطف نہیں آتا. اس لیے ضروری ہے الفاظ کی گہرائی میں جانا. جب آپ الحمدللہ کہیں تو آپ کی آنکھیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ، سب کے اندر ایک تعظیم اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. الحمدللہ. اور اللہ کا ذاتی نام ہے، حقیقی معبود کا نام ہے، الہ برحق کا. کیوں اللہ ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب ہے تمام عالمین کا. اچھا، رب کا لفظ را با سے نکلا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجاً نشو و نما کرنا، گریجولی، سلولی کسی چیز کو پروان چڑھانا. جیسے ایک بیج سے درخت کا بننا کتنا ٹائم لگتا ہے. رب اس کو کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے. رب کو عربی میں 3 چیزوں سے ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے. رب کا لفظ جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ خالق، مالک، مدبر. اس کو یاد کر لیجئے. جب بھی رب کا لفظ آپ کے سامنے آئے کہ اللہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے تو مطلب ہوگا خالق، مالک، مدبر. خالق یعنی پیدا کرنے والا، مالک یعنی پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو اون کرنا، کسی چیز پر پورا اختیار رکھنا، اس پر قابو پانا، اور مدبر جو پلان کرتا ہے، جو پلانر ہے سارے امور کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا بھی کیا،
اس کو اون بھی کرتا ہے اور ان سب کو چلا بھی رہا ہے، ان کی تدبیر بھی وہ کرتا ہے، اوپر سے نیچے تک، آسمان سے زمین تک، ہر چیز کی وہ تدبیر کرتا ہے، وہ پلانر ہے۔ رب صرف اللہ ہی ہے، اللہ ربنا، اللہ ہی ہمارا رب ہے، کیونکہ کوئی اور انسان ہمارا خالق نہیں ہو سکتا، نہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہ وہ ہمیں اون کرتا ہے ہمیں۔ تو جب مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، تو پھر ہمیں ہر کام اللہ کی مرضی سے کرنا چاہیے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ سورج اور چاند اس کے حکم سے طلوع اور غروب ہوتے ہیں، ہوائیں اس کی مرضی سے چلتی ہیں، بارش اس کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو رب العالمین وہ رب ہے، وہ رب کسی خاص جگہ کا رب نہیں، کسی ایک ملک کا نہیں، کسی ایک انسان کا نہیں، کسی ایک قبیلے کا نہیں، کسی ایک نسل کا نہیں، بلکہ وہ العالمین ہے، سارے عالمین کا، سارے جہانوں کا رب ہے۔ العالم، عالمین کے لفظ کو دیکھیے، یہ العالم کی جمع ہے، عین لام میم سے یہ لفظ نکلا ہے، علم۔ علم نشانی کو کہتے ہیں۔ عالم ہر وہ مخلوق جو اللہ کی وجود اور اس کی معرفت کی طرف ہماری رہنمائی کرے۔ ایک درخت کو لیجئے، اس کو دیکھ کر کیا ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے؟ اس کو بنانے والا، اس کو پروان چڑھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، ہمیں اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ سورج کو لیجئے، کون اختیار رکھتا ہے؟ وہی مالک ہے اس کے طلوع اور غروب کا۔ تو اللہ کی تخلیق کی ہوئی ہر چیز ہمارے لیے علم ہے، نشانی ہے، ہمیں اللہ کی معرفت دیتی ہے، جس سے ہمیں خالق کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو علم، نشانی جو ہمیں کریٹر کی پہچان کرائے۔ تو اللہ کے سوا باقی ساری چیزیں عالم ہیں۔ تو اس کی کریشن میں سے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں اللہ کی پہچان دیتی ہے، وہ عالم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیوں کی جائے؟ الحمدللہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، انسان بھی کریٹیو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کریٹیو ہونا ناقص ہے۔ تو الحمدللہ، حمد کا معنی پھر کیا ہوا؟ نعمتوں کا اعتراف کرنا کہ یہ میرے رب نے مجھے دی ہے، یہ اسی کی طرف سے ملی ہے۔ بندہ مومن ہر بلائی کے موقع پر بلائی دینے والے کو یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ تو یہ کلمہ جب آپ بولتے ہیں تو الحمدللہ، تو یہ کلمہ خالق کو خوش کر دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ اگر انسان دل سے، یعنی زبانی تکرار نہیں، جب کوئی نعمت ملتی ہے، جب کوئی خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ تو جو شخص دل سے الحمدللہ کہتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کلمہ ہے۔ ہم اسے فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بھوک لگی تھی، کھانا ہے، کھا لیا ہم نے، بس حق تو نہیں ادا ہوا نا، شکر تو نہیں ادا کیا، ہمارے پیسے تھے، ہم کما کے لائے تھے اور ہم نے کھا لیا، بس نہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، مختلف طریقوں سے اظہار کیا گیا ہے۔ بندہ مومن جب صبح اٹھتا ہے تو الحمدللہ سے آغاز کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے تو الحمدللہ پڑھتا ہے، پھر نماز میں رکوع کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ، تو اس وقت بھی وہ کھڑے ہو کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب اس کی زندگی میں کوئی خاص نعمت آتی ہے تو وہ اپنے طریقے پر شکر کا اظہار کرتا ہے، یعنی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو دل کی گہرائیوں سے جب شکر کے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ بہت ویلیویبل ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیں، جب یہ کلمات کسی نے نماز میں کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کو اٹھانے کے لیے 30 سے زائد فرشتے لپکے۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک طرح سے محبت کا اظہار تھا،
آپ کو یہ سنتے ہوئے خیال آیا ہوگا کہ میں شکر کیسے ادا کروں۔ اللہ کی کوئی نہ کوئی نعمت تو آپ کو ضرور یاد آئی ہوگی، تو الحمدللہ کہنا بہترین الفاظ میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو الحمدللہ، الحمدللہ ہی سب تعریف، ساری کی ساری تعریف، خاص تعریف، سب شکر للہ اللہ کے لیے ہے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا رب ہے، انسانوں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، ہر چیز کا رب ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی اے اللہ تو مجھے بھی پالنے والا ہے، سارے جہانوں کو بھی پال رہا ہے، تیرا کس طرح شکر ادا کیا جائے؟ تو دل کی گہرائیوں سے آج کے بعد آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔